پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، حر بن یزید جو ابن زیاد نے جن کو امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حر کھڑا ہوا اور حر بن یزید کھڑے ہونے کے بعد امام حسین کے پاس آ گئے اور کہا اے حسین، تم نے جو قرآن کی بات بتائی، جو تم نے نبی کی بات بتائی کہ میں نبی کا نواسا ہوں، میری محبت تم پر لازم ہے، اے حسین یہ مانے نہ مانے، لیکن اے حسین میں تمہاری بات کو تسلیم کرتا ہوں، تم اس روئے زمین پر اگر سب سے افضل اور اعلیٰ اگر کوئی ہے تو وہ حسین تم سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے، کیونکہ حسین اس روئے زمین پر اس وقت اگر سب سے افضل ترین، سب سے اعلیٰ اگر کوئی انسان ہے تو وہ حسین تم ہو۔ حر بن یزید پہلے گرفتار کرنے آیا تھا، لیکن امام حسین کی تقریر سنی نا تو حضرت امام حسین کے پاس آیا اور توبہ کرنے لگا، اے حسین مجھے معاف کر دو، اے حسین معاف کر دو مجھے، کیونکہ میں نے تمہیں کربلا کے میدان میں اترنے پر اور گرفتار کرنے پر مجبور کیا، حسین مجھے معاف کر دو، کیونکہ حسین کی تقریر دل میں اتر گئی، حسین کی محبت اتر گئی، اور جب حسین کی محبت دل میں اتر جائے نا تو پھر کردار بدل جاتا ہے، ماحول بدل جاتا ہے۔ اور حر بن یزید نے سارے یزیدیوں کے سامنے یہ کہا تھا، اے لوگوں تم حسین کو مانو نہ مت مانو، لیکن جو حسین کے خلاف تلوار لے کے کھڑے گا، تلوار لے کر کھڑا ہوگا، میں حر اس کے سامنے میدان میں تلوار لے کر کے کھڑا ہو جاؤں گا، حسین پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ میری غلطی تھی کہ میں یزید کے لالچ میں آ کر حسین کے خلاف کھڑا ہو گیا، لیکن اے حسین تو مجھے معاف کر دو، تو حسین نے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، حسین چاہتے تو معاف نہیں کرتے، کیا قیمت تھی حر بن یزید کی؟ کوئی قیمت نہیں، لیکن حسین جسے اپنا بنانے وہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ آج پہلے اس کا نام حر بن یزید تھا اور آج کتابوں میں ان کا نام حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کے ان کو پکارا جاتا ہے۔ اب اللہ اکبر، جو کربلا کے میدان میں سب سے پہلے امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آیا، جب وقت بدلا وہی حر بن یزید امام حسین کے لیے سب سے پہلے گردن کٹا کے شہید ہو۔ سبحان اللہ، سب سے پہلی شہادت بھی انہوں نے دی تھی، حسین سے معافی مانگی اور معافی مانگنے کے بعد کھڑے ہو گئے یزیدی لشکر کے سامنے اور کہا کہ حسین پہ میں ہرگز آنچ نہیں آنے دوں گا، اور اپنی تلوار سے وہ لڑائی لڑی کہ نہ جانے کتنوں کو گردنیں اڑا دی اور نہ جانے کتنوں کو واصل جہنم کر دیا، اور اسی طرح سے اسی کربلا کے میدان میں حسین کی محبت میں حسینی بن کر کے شہید ہو گئے۔ کیونکہ فرق ہے نا، دوسری جگہ بھی جو سامنے یزیدی تھے، ابن سعد یا شمل ذی السوسن، اس کے بھی جتنے ساتھی تھے وہ یزیدی تھے، تو یزید کی محبت میں وہ جہنم میں گئے، اور حر حسین کی محبت میں توبہ کر کے قیامت میں حسین کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں، حسینی بنو حسینی، میرے پیارے نبی کے پیارے دیوانوں۔ اب پیارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا گیا۔ ابن سعد نے 500 لوگ نہر فرات کے پاس لگا دیے اور کہا کہ کوئی بھی ان کو پانی نہ دے، کوئی بھی ان کو پانی نہ دے۔ اس بات کا کچھ تذکرہ میں نے کل کیا تھا۔ تو 500 لوگ لگا دیے گئے تاکہ حسین کو کوئی بھی پانی نہ دے، لیکن اللہ اکبر، کیونکہ یزید یہ سمجھتے تھے حسین بھوک اور پیاس سے ٹوٹ جائے گا، حسین کب تک پیاسا رہے گا، کب تک بھوک برداشت کرے گا، حسین بھوک سے اور پیاس سے جو ہے ٹوٹ جائے گا تو یزید سے سمجھوتا کر لے گا، لیکن اللہ اکبر، حسین کی صداقت کو سلام، حسین کے حقانیت کو ان کی بھوک اور پیاس بھی نہ روک سکی، اس لیے اپنی بھوک اور پیاس سب اللہ کی رضا میں قربان کرتے گئے۔ امت کو یہ پیغام دیتے رہے کہ اے میرے نانا جان کی امت، اگر شریعت اور سنت ہے تو تم ہو، اور اگر شریعت اور سنت نہیں تو تمہاری کوئی اوقات نہیں۔ ہماری پہچان ہمارے دین سے ہے، یاد رکھنا۔ ہم کسی حکومت کی یوجناؤں پہ چلنے والی قوم نہیں ہے، مان لیں ہم کسی حکومت کی یوجناؤں پر یا کوئی سویدھاؤں پر پلنے والی قوم نہیں ہے، ہم تو وہ قوم ہے کہ حسین نے ہم کو وہ نظام دیا، قرآن اور سنت کا وہ پیغام دیا، جو اس کے سینے سے لگاتا ہے وہ خود بھی پاک ہو جاتا ہے اور اس کی نسلیں بھی پاک ہو جاتی ہیں۔